نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی کی ذات گرامی حق و صداقت، جرأت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، اصرار و قربانی، تسلیم و رضا، طاعت ربانی، عشق و وفا اور صبر و رضا کی وہ بے مثال داستان ہے جو پوری اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام، تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، لال بطول، جنت کے سردار، نبی آخر الزماں کے کندھوں کے شہ سوار، حسین جنہوں نے حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی، حسین جنہوں نے دین اسلام کو نئی بلندیوں سے سرفراز کیا، حسین علیہ السلام صبر و استقامت کے پیکر، جرت کے کوہ گراں، میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے تو پھر جان دے دی، لیکن ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں پر بیعت نہ کی، سر نیزوں پر چڑھ گئے، جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 8 سال کے قاسم تک شہادتوں کی وہ تاریخ رقم ہوئی کہ تا قیامت نظیر نہ مل سکے گی۔ یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کا پانی تک بند کر دیا، بچے پیاس سے بلکتے رہے، لیکن جابر حکمرانوں کو آل رسول پر رحم نہ آیا، سفاک دشمن کی ہر تدبیر بیکار ہوئی، امام حسین ٹوٹے نہ ان کے فدائی پیچھے ہٹے۔ ایک طرف چند جانثار اور خاندان کے افراد تو دوسری ہی طرف 30,000 کا لشکر، گھوڑے اور جنگی ساز و سامان، مال و اسباب کم، لیکن دلوں میں جذبہ ایمانی معجزن۔ اندر سے ایک ہی صدا اٹھ رہی تھی کہ نانا کے دین کو بچانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مصلحت سے اپنی اور اہل و عیال کی جان بچ سکتی تھی، مگر پیش نظر ایک ہی سوال تھا، دین بچانا ہے یا پھر جان؟ تربیت آقا دو جہاں کی گود میں ہوئی ہو، کندھوں پر سواری کی ہو، دنیا میں ہی جنت کے سردار ہونے کی بشارت بھی مل گئی ہو، تو فیصلہ کرنے میں مشکل کیسی؟ راستے کے انتخاب میں ہچکچاہٹ کیوں ہو؟ اور پھر 10 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام جانبازوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، جسم زخموں سے چور چور ہوئے، خون کے فوارے پھوٹ پڑے، زخم کھاتے اور صدا حق بلند کرتے رہے۔ 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی گردن پر تیر مارا گیا، 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑوں کی سموں سے پامال ہوئے، اور 7 سے 8 برس کے بچے تلوار کی ضرب سے شہید ہوئے۔ سرزمین کربلا نواسہ رسول اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے لال ہو گئی۔ جنت کے سردار جام شہادت پی کر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ ایک قیامت تھی جو برپا ہوئی، گھرانہ رسول پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بیویاں کہ جن کے چہرے بھی کسی نے نہ دیکھے تھے، کربلا کی خون آلودہ زمین پر بیان کرتی رہیں۔ ظالم اور جابر حکمرانوں کے لشکر نے گھرانہ رسول کی عورتوں اور زندہ بچ جانے والوں کو قیدی بنا لیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر اور بیبیاں زخموں سے چور۔ یزید ابن معاویہ کی فوج نے خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے شام پہنچایا اور اس دربار میں پیش کر دیا گیا۔ سلام علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کے اس گھرانے کو کے باپ کی بھی لاج رکھی اور نانا کے دین کو بھی تا قیامت بچا لیا۔ یہ مارکہ عسکری فتح سے زیادہ حق، سچ اور قربانی کی علامت بن گیا۔ تلوار پر خون کی فتح ہوئی۔ اس قربانی نے ظالم اور مظلوم کو ہمیشہ کے لیے الگ الگ صف میں لا کھڑا کر دیا۔ حق جہاں بھی غالب آئے گا، نام حسین ابن علی کا لیا جائے گا۔ ظالم جہاں بھی اپنا قہر ڈھائے گا، تشبیہ یزید کے ظلم سے دی جائے گی۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مدینہ نجف سے لے کر کربلا تک ایک ہی سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی ہیلہ نفاق کارگر نہیں رہا، بس ایک نام، ان کے نام اور ان کی نسبتیں، جز ان کے پھر کسی کا دھیان عمر بھر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔